الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني عملا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے. رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا. رخ والضحیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا. وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. انتہائی قابل احترام سامعین اور ناظرین کرام، گرامی قدر بزرگوں، عزیز دوستوں، قرآن کریم کا جو حصہ آپ کے سامنے تلاوت ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر امام الانبیاء سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو بیان فرمایا ہے۔
آج کے مختصر نشست میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال اور آپ کے جمال جہاں آرا کے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو ہوگی۔ رب العالمین نے قرآن کریم کے 30 پاروں میں متعدد مقامات پر اور تفصیل کے ساتھ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور شان اور آپ کی صورت طیبہ کو بھی بیان فرمایا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ساری کائنات میں چنے ہوئے ہیں، منتخب کردہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہے، حسن کائنات ہیں، جمال کائنات ہے، تو رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز بھی عطا فرمائی ہے وہ اعلیٰ عطا فرمائی ہے۔ جس چیز کی نسبت رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑی ہے، اس چیز کو بھی رب العالمین نے ساری کائنات میں منتخب فرمایا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے جو نام عطا فرمایا وہ نام سب سے اعلیٰ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے جو خاندان عطا فرمایا وہ خاندان سب خاندانوں سے اعلیٰ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے جو جمال عطا فرمایا وہ جمال تمام جمالوں سے اعلیٰ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے جو چہرہ انور عطا فرمایا وہ چہرہ تمام چہروں سے اعلیٰ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے جو زلفیں عطا فرمائی وہ زلفیں تمام زلفوں سے اعلیٰ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے جو ہونٹ عطا فرمائے وہ ہونٹ تمام ہونٹوں سے اعلیٰ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے جو آنکھیں عطا فرمائی وہ آنکھیں تمام آنکھوں سے اعلیٰ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے جو دانت مبارک عطا فرمائے وہ دانت تمام دانتوں سے اعلیٰ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے جو سینہ مبارک عطا فرمایا وہ سینہ تمام سینوں سے اعلیٰ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے جو قدم مبارک عطا فرمائے وہ قدم تمام قدموں سے اعلیٰ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے جو گفتگو کا انداز عطا فرمایا وہ انداز تمام اندازوں سے اعلیٰ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے جو ہاتھ عطا فرمائے وہ ہاتھ تمام ہاتھوں سے اعلیٰ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے جو قد و قامت عطا فرمایا وہ قد و قامت تمام لوگوں کے قد و قامت سے اعلیٰ، بلکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر کا جلیل القدر صحابی، میرے پیغمبر کا عاشق زار صحابی، میرے پیغمبر سے محبت کرنے والے صحابی، میرے پیغمبر سے عقیدت رکھنے والے صحابی، میرے پیغمبر پر قربان ہونے والے صحابی حضرت جابر فرماتے ہیں بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک مرتبہ میں مسجد نبوی میں موجود ہوں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صاحب لولاک بھی اپنے مسجد نبوی میں آرام فرما رہے ہیں، رات کا وقت ہے، میں نے دیکھا کہ آمنہ کا چاند مسجد نبوی میں کھلا ہوا ہے، آمنہ کا چاند مسجد نبوی میں نکلا ہوا ہے، آمنہ کا چاند مسجد نبوی میں روشن ہو رہا ہے،
آمنہ کا چاند سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاند کی کرنیں مسجد نبوی میں ہر طرف بکھر رہی ہیں اور اوپر آسمان کا چاند بھی چمک رہا ہے۔ میں کبھی اس چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی اس چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی میں آسمان کے چاند کو دیکھتا رہا، کبھی میں محمد مصطفیٰ کو دیکھتا رہا، کبھی میں آسمان کی چاند کی طرف نظر دوڑاتا رہا، اور کبھی میں آمنہ کے چاند کو دیکھتا رہا۔ وہ چاند بھی بڑا حسین ہے، یہ چاند بھی بڑا حسین ہے، اس چاند میں بھی حسن ہے، اس چاند میں بھی حسن ہے، اس چاند میں بھی جمال ہے، اس چاند میں بھی جمال ہے، اور اس چاند میں بھی رعنائیاں ہیں، اس چاند میں بھی رعنائیاں ہیں۔ اس چاند کو بھی بے مثال کہا جاتا ہے، اس چاند کو بھی بے مثال کہا جاتا ہے۔ جناب والا اس کی کرنیں بھی بکھر رہی ہیں، اس چاند کی روشنی بھی بکھر رہی ہے۔ میں کبھی اوپر دیکھتا، کبھی نیچے دیکھتا، کبھی اس کے حسن کو دیکھتا، کبھی اس کے حسن کو دیکھتا۔ میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ آسمان کا چاند زیادہ حسین ہے یا آمنہ کا چاند زیادہ حسین ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے برملا گویا اپنے خیالات میں گم ہو کر یہ برملا یہ کہہ دیا کہ ارے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے۔ اس کے منہ پہ چھائیاں، مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ کر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے تمام حسن کو دیکھ کر، رعنائیوں کو دیکھ کر، روشنی کو دیکھ کر، کرنوں کو دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ آسمان کے چاند سے آمنہ کا چاند زیادہ حسین ہے۔ آسمان کا چاند صرف روشنی کرتا ہے، آسمان کا چاند پھلوں پہ روشنی دیتا ہے، آسمان کا چاند درختوں کو روشنی دیتا ہے، آسمان کا چاند جناب والا پہاڑوں کو روشن کرتا ہے، آسمان کا چاند زمین پہ روشنی پھیلاتا ہے۔ لیکن یہ آمنہ کا چاند ہے، اس کی روشنی جس پہ پڑتی ہے وہ کلمہ پڑھتا ہے، وہ ایمان لاتا ہے، وہ عاشق بن جاتا ہے، وہ محبوب کے قدموں میں قربان ہو جاتا ہے۔ جناب والا اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کا حسن بدل جاتا ہے، اس کے اطوار بدل جاتے ہیں، اس کے طریقے بدل جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوا کہ یہ وہ چاند ہے جس کی روشنی سے ابو بکر صدیق وجود میں آیا، جس کی روشنی سے حضرت عمر وجود میں آیا، جس کی روشنی سے عثمان غنی جیسا جلیل القدر صحابی میدان میں آیا، اس کی روشنی سے حضرت علی المرتضیٰ اسد اللہ الغالب بن گئے، اس کی روشنی سے جناب والا حضرت بلال کو ایسی روشنی عطا ہوئی کہ وہ چلتا تو مکہ کی گلیوں میں ہے اور قدموں کی آواز جنت میں سنائی دیتا ہے۔ اس چاند کی روشنی سے حضرت سلمان پر جو روشنی پڑی، فرمایا وہ خاندان نبوت کا حصہ بن گیا۔ اس چاند کی روشنی سے حضرت معاویہ بن ابی سفیان کو ہدایت ملی۔ جناب والا 64,65,000 مربع میل پر رب العالمین نے اس کو حکومت عطا فرمائی۔ اس چاند کی روشنی نے صدیقہ کائنات کو اس قدر اوپر اعلیٰ عرفہ بنا دیا کہ رب کا قرآن بھی اس کی صداقت کی گواہی دیتا ہے۔ اس چاند کی روشنی نے جناب والا صحابہ کرام کو اس معیار پر پہنچا دیا کہ رب نے قرآن میں ان سے اپنی رضا کا اعلان کر دیا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے، صحابہ کا مجمع ہے، میرے پیغمبر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص کیفیت میں ہیں، ایک خاص موڈ میں ہیں۔ حضرت حسان شاعر پیغمبر، شاعر رسول، شاعر نبوت اس محفل میں موجود ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا حسان ذرا میرے قریب تو آؤ۔ جس طرح آج کے ثناخواں، آج کے شاعر، آج کے مداح رسول، مداح صحابہ اپنے انداز سے، اپنے الفاظ سے، اپنے اشعار سے آپ کو محظوظ کرتے ہیں، نبوت کا نقشہ کھینچتے ہیں، رسالت کا نقشہ کھینچتے ہیں، جناب والا صحابہ کا نقشہ کھینچتے ہیں، بزرگوں کا نقشہ کھینچتے ہیں۔ آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، ماشاءاللہ کہتے ہیں۔ یہ شاعر پیغمبر ہیں، یہ نعت خوان مصطفیٰ ہیں، یہ نعت خوان نبوت ہیں۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا جی حضور، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، فرمایا میرے قریب آؤ،
حسان آج ذرا میری تعریف کرو. جس کو سمجھ آئے وہی سبحان اللہ کہیں. فرمایا حسان آج ذرا میری تعریف کرو. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حضرت حسان نے نعت پڑھی, حضرت حسان نے اشعار پڑھے, حضرت حسان نے میرے نبی کی تعریف کی. ایک نقطہ تو یہ سمجھ لیں کہ یہ محفل جس میں حضرت حسان نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اشعار کے ہیں, نعت پڑھی, نبی کی تعریف کی, یہ مخصوص گنی چنی محفل ہیں. اور سیرت کی کتابوں میں, احادیث کی کتابوں میں آپ کو یہ بات ملے گی کہ ایسا نہیں ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع بموقع, گاہے بگاہے, جگہ جگہ, بستی بستی, کریا کریا, گلی گلی اور جہاں شہر شہر, ہر جگہ حضرت حسان سے نعتیں پڑھوائی ہوں, اپنی تعریف کروائی ہو. گویا مزاج نبوت میں اشعار کا سننا سنانا نہیں تھا, مزاج نبوت میں نعت کا سلسلہ زیادہ نہیں تھا, اشعار کا سلسلہ نہیں تھا, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واعظ کے ذریعے سے, نصیحت کے ذریعے سے, تقریر کے ذریعے سے, بیان کے ذریعے سے لوگوں کے ایمان کو تازہ فرماتے تھے اور لوگوں کی رہنمائی فرماتے تھے, لوگوں کی اصلاح فرماتے تھے. لیکن نعت کو جائز قرار دینے کے لیے, نعت کو سنت قرار دینے کے لیے, نبی کی تعریف کو آگے بڑھانے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محفل ہمارے لیے کافی. تو ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھنا چاہیے, ہر چیز کو اس کے لمٹ میں رکھنا چاہیے. جیسا کہ آپ شبرات میں سنتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جناب والا جنت البقیع میں تشریف لے گئے, قبرستان میں گئے, شبرات کی رات تھی, 15 شعبان کی رات تھی اور آپ نے وہاں دعا فرمائی. لیکن اس کا بار بار ذکر نہیں ہے, یہ ایک آدھ بار کا ذکر ہے, شاذ ذکر ہے, مختصر ذکر ہے کہ آپ ایک بار گئے یا چند بار گئے. ایسا نہیں ہوا کہ ہر سال پابندی کے ساتھ آپ قبرستان جاتے ہوں, ہر سال آپ نے جانے کا حکم دیا ہو. تو ہم علماء کرام عوام الناس سے یہ کہتے ہیں کہ جو چیز جتنی ثابت ہے اس کو اتنا ہی رکھیں گے تو انشاءاللہ اختلاف نہیں ہوگا, انشاءاللہ جھگڑے نہیں ہوں گے اور انتشار نہیں ہوگا اور سنت پہ عمل بھی ہو جائے گا. تو جتنا آپ کا قبرستان جانا ثابت ہے اتنے آپ بھی چلے جائیں. جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعریف کروائی, نعت پڑھوائی, اشعار سنے اپنے حضرت حسان سے, تو آپ بھی سنیں, آپ بھی محفل کریں, لیکن جتنی تعداد ہے اس کی مناسبت سے کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کے بیانات, آپ کے وعظ و نصیحت, اس کی تو کوئی تعداد ہی نہیں. تو لہٰذا اصلاح کا سب سے زیادہ جو ذریعہ ہے وہ وعظ و نصیحت ہے, وہ بیان ہے, وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ منبر سے جو بیانات آپ کی محفلیں ہوئی ہیں وہ سب سے زیادہ اس کا احادیث کی روشنی میں ذریعہ. تو میں عرض کر رہا تھا, حضرت حسان سے فرمائش ہوئی کہ میری تعریف کریں. حضرت حسان حاضر ہوئے اور آپ نے نعت پڑھی. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرت حسان فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي, کہ میرے آقا صاحب الاولاد, میرے پیغمبر, میرے رہبر و رہنما, میرے پیغمبر, آپ تو ایسا حسین ہیں کہ لم تر قط عینی, کہ آج تک میری آنکھ نے ایسا حسین کوئی دیکھا ہی. حضرت حسان کیا فرماتے ہیں کہ میرے آقا آپ کا حسن, آپ کا جمال, آپ کی خوبصورتی, آپ کی رعنائیاں, آپ کی روشنی, آپ کی نورانیت, آپ کے تجلیات, آپ کا حسن ایسا بے مثال ہے. لم تر قط عینی, آج تک میری آنکھ نے دیکھا ہی. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, فرمایا میرے آقا, میرے پیارے آقا, آپ تو ایسا جمال والے ہیں, ایسے حسن والے ہیں کہ جمال بھی کیا حسن رکھتا ہوگا,
جمال بھی کیا جمال رکھتا ہوگا. فرمایا وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آج تک کسی ماں نے ایسے جمال والا بچہ جنا ہی نہیں. آج تک دنیا کائنات میں کوئی ماں ایسی نہیں جس نے محمد مصطفیٰ جیسا بچہ جنا ہو. یہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ شاعر نبوت فرماتے ہیں خلقت مبرئا من کل عیب، خلقت مبرئا من کل عیب، کہ میرے آقا رب العالمین نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنا دیا ہے. جس کو سمجھ آئے بلند آواز سے سبحان اللہ. حضرت حسان فرماتے ہیں کہ خلقت مبرئا من کل عیب، کہ میرے آقا آپ کو رب نے ایسا بنایا ہے کہ ہر عیب سے پاک ہیں. کأنک قد خلقت کما تشاء، اور میرے اللہ نے آپ کو ایسا بنایا ہے جیسا کہ شاید آپ نے جس طرح چاہا ہو ویسے بنا دیا. تو آخری شعر میں حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ بڑی گہری بات فرما گئے. بڑا خوبصورت جملہ اس امت کو عطا فرمایا. فرمایا کأنک آپ ایسا ہی ہیں، قد خلقت جیسے آپ کو اللہ نے بنایا، کما تشاء جیسا آپ نے چاہا. دیگر الفاظ میں محدثین فرماتے ہیں علماء کرام کہ حضرت حسان یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے پیارے آقا رب العالمین نے جب آپ کو بنایا تو آپ سے پوچھا میرے محبوب آپ بتائیں آپ کی آنکھیں کیسی بناؤں، محبوب ذرا بتانا آپ کی زلفیں کیسے بناؤں، محبوب ذرا بتانا چہرے کا نقش و نگار کیسے بناؤں، محبوب ذرا بتانا آپ کی بھویں مبارک کیسے بناؤں، محبوب ذرا بتانا دانت مبارک کیسے فٹ کروں، محبوب ذرا بتانا آپ کے ہونٹ مبارک کیسے بناؤں، محبوب ذرا بتانا آپ کا چہرہ مبارک کیسے بناؤں، آپ کا سینہ کیسے بناؤں، آپ کی انگلیاں کیسے بناؤں، آپ کے پاؤں مبارک کیسے بناؤں، آپ کا قد و قامت کیسے ترتیب دوں. کأنک قد خلقت کما تشاء، میرے پیارے محبوب آپ تو ایسے بنائے گئے ہیں کہ جیسے رب العالمین نے آپ سے پوچھا اور جیسے جیسے آپ نے بتایا ویسے آپ کو بنا دی. کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسے آپ نے چاہا. تو میرے پیغمبر شاعر جو ہے وہ بیان کرنے والا زبان اپنے تخلیق سے، اپنے خیالات سے، اپنے تخیل سے یہ کہنے پر مجبور ہے کہ میرے آقا نے فرمایا ہوگا کہ میرا رب میرا چہرہ ایسا بنا جیسے قرآن والضحیٰ کے ہے، میری زلفیں ایسی بنا کہ قرآن انہیں واللیل اذا سجا کے ہے. یا ربا میرے دانت ایسے بنا جسے قرآن یاسین کے ہے، میرے ہونٹ مبارک ایسے بنا جیسے علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین کے ہے، میری آنکھوں کو ایسے بنا کہ علم نجعل لہ عینین کہا جائے، اور میرے چہرے کو، میرے سینے مبارک کو یا ربا ایسا بنا کہ قرآن علم نشرح لک صدرک کے ہے. اور جب مجھے نبوت دینے کا وقت آئے مجھے نبوت ایسی عطا فرما کہ قرآن یا ایھا النبی کے ہے. جب مجھے رسالت دینے کا وقت آئے تو رسالت ایسی عطا فرما کہ قرآن یا ایھا الرسول کے ہے. اور جب مجھے تخلیق کرنے کا وقت آئے تو قرآن کے ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. جب مجھے مقام دینے کا نمبر آئے تو قرآن کے ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. رب کائنات جب میں گفتگو کروں تو ایسی گفتگو کروں کہ قرآن کے ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحی. یا رب کائنات مجھے ختم نبوت کا جب تاج پہناؤ تو قرآن کے ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یا رب کائنات میں جب اسرا پہ جاؤں، جب میں معراج پہ جاؤں تو قرآن بول اٹھے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یا رب کائنات جب میں مکہ سے مجبور ہو کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کروں تو قرآن کے ہے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین
کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، میرے رب کائنات جب میں دین کا کام کروں، میں آپ اپنے مشن پہ چلوں، تو قرآن کہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یا رب کائنات جب میں اخلاق حسنہ کے ساتھ لوگوں سے گفتگو کہوں تو قرآن کو کہنا پڑے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ یا رب کائنات جب مجھے ایسی تخلیق فرما، جب میں کمبل اوڑھوں تو قرآن یا ایھا المزمل کہے، جب میں چادر اوڑھوں تو قرآن یا ایھا المدثر کہے۔ یا رب کائنات جب میں تیرا قرآن پڑھوں تو قرآن کہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، جب میں جگہ جگہ تلاوت کروں تو قرآن کہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ میرے رب کائنات جب مجھے تخلیق کرے اور مجھے دوست عطا فرما تو مجھے میرے شاگرد ایسے ہوں، میرے ساتھی ایسے ہوں، میرے وفادار ایسے ہوں، تو قرآن کہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، میرے ساتھی ایسے ہوں کہ قرآن کہے اولئک ھم المؤمنون حقا، قرآن کہے اولئک ھم الفائزون، قرآن کہے اولئک ھم الراشدون، اور میرے ساتھی ایسے ایمان والے ہوں کہ قرآن کہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ یا رب کائنات میری تخلیق ایسی فرما جب میں کوئی جماعت تشکیل دوں، جب میرے شاگرد تیار ہو جائیں، جب میری پارٹی تیار ہو جائے تو قرآن کہے اولئک حزب اللہ، اور میری ایسی جماعت عطا فرما، ایسے ساتھی مجھے عطا فرما جب وہ کام کریں، جب میرے ہاتھ پہ بیعت کریں تو قرآن کہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ یا رب کائنات مجھے ایسے ساتھی عطا فرما جب دشمن پہ وہ حملہ آور ہوں تو قرآن کہے فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ یا رب کائنات جب مجھے ایسے ساتھی عطا فرما جب میرا کام آگے بڑھے، میرا مشن آگے بڑھے، نصب العین آگے بڑھے، میرے شاگرد تیار ہو جائیں اور میرے جانثار تیار ہو جائیں تو قرآن کہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں نے اپنے نبی کو ایسی تخلیق عطا فرمائی، ایسا حسن عطا فرمایا، ایسا جمال عطا فرمایا کہ دنیا کائنات میں جس طرح رب العالمین کی کوئی مثال نہیں، پروردگار کی کوئی مثال نہیں، اسی طرح محمد مصطفیٰ کے حسن کی کوئی مثال نہیں، محمد مصطفیٰ کے رفعت اور بلندی کی کوئی مثال نہیں، اور محمد مصطفیٰ کے صحابہ کی کوئی مثال نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب کائنات ہم سب کو اپنے پیارے حبیب، اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی اور ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔